قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه وكرمه وشرفه وفضله على سائر الحيوان بالنطق والبيان وجعلني من أمة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ولم یجعلنی من سائر الامم وعاد الجنة للمتقین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی المرسلین سیما علی سید الکونین جد الحسنین المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین. اما بعد وقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صلوات محمد وعلی اسلام کی محترم و معزز وہ کتاب جو الہی کتاب ہے، فرمان الہی کا مجموعہ ہے، عظمتوں کا مینارہ ہے. وہ کتاب جو صرف اسلامی پلیٹ فارم نہیں بلکہ اسلامی پلیٹ فارم کے علاوہ یہودیت کے سامنے، نصرانیت کے سامنے، مجوسیت کے سامنے، کفر و شرک کے سامنے بھی اس کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. نڈر ہو کر کے بلا جھجک قرآن آواز دے رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو تمہیں نہیں معلوم ہے وہ ان سے پوچھو کہ جو جانتے ہیں. جاہل رہ کے نہ بیٹھنا، پوچھو. تو قرآن تو دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں کی چوکھٹ پہ جاؤ. اور مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ. قرآن کہے کہ کافی نہ سمجھو اور مسلمان کہہ رہا ہے کافی. اب اللہ جانے وہ کون سی سڑیل کافی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اے پالنے والے، تو نے کہہ تو دیا بڑی دھمک کے ساتھ کہ جو نہیں جانتے، یہ نہیں کہ فلاں چیز، جو بھی نہیں جانتے وہ ایسے کی چوکھٹ پہ جاؤ کہ جو بتا دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دربار سجا ہو، گدی نشین گدی پر بیٹھا ہو اور کوئی باہر کا آ جائے سفیر اور کوئی سوال کر لے اور وہ بغلیں جھانکنے لگے. کیا ہوگا؟ نظام قدرت نے زبان حال سے بڑھ کے آواز دی نادان. اگر ہم نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے تو ہم نے صاحب سلونی کو بھی پیدا کیا ہے. مولا ممبر پر ہیں، مشہور بات ہے، میں رب کے لیے دے رہا ہوں. مولا ممبر پر ہیں، کہنے پوچھ لو جو کچھ بھی پوچھنا چاہو. اور عجب غضب کا جملہ اس کے بعد، یہی نہیں کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو، قبل اس کے کہ میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں. مولا کا یہ کہنا یہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر مولا چلے گئے تو کوئی ملے گا نہیں. ایسا پوچھ لو. پوچھنے والا پوچھو. جبریل آ گئے، یا علی بتائیے جبریل کہاں ہیں؟ کیا بھری بز میں، بھرے مجمع میں جبریل دعوی سلونی سن کے آ گئے؟ یہ بتائیے
یہ جبریل امتحان نہیں لے رہے ہیں بلکہ دشمنان علی کے منہ پہ تماچا لگانے آئے ہیں۔ یا علی بتائیے جبریل کہاں ہیں؟ اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، آسمان کی تہوں کھنگالا، زمین کی تہوں جا کے یہ پوچھنے والے جبریل کہیں نہیں ہے سوائے تیرے، انت جبریل صلی اللہ علیہ محمد والوں۔ مگر اس واقعے کو سن کے کل کا یا آج کا اندھا مورخ اپنے ٹوٹے قلم سے لکھ سکتا تھا کہ یہ صدی بتی علی اور فلاں میں بات تھی، کوئی آدمی تھا اجنبی جس سے طے تھا کہ یہ پوچھنا، لیکن یہ الزام نہ اس کا خیال رکھ کر جبریل نے بات اور کی۔ جب مولا نے کہا کہ تو ہی تو جبریل ہے، اس جہاد کو میں نے ٹھان لیا، سوائے تیرے کوئی نہیں، کہا کہ میں جبریل، کہاں بس ایک مرتبہ اڑے جبریل اور چھت پھٹی، شگاف ہوا اور جبریل اڑ گئے۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے، اگر عام انسان ہوتا صلی اللہ علیہ محمد یا علی یہ کیسا معجزہ، چھت پھٹ رہی ہے، کہا نادان، ارے ہمارا پہلا قدم اس دنیا میں آیا تو دیوار حرم پھٹی، ہماری عظمت کا ثبوت دینے جبریل آیا تو اللہ نے چھت کو بڑا، صلی اللہ علیہ محمد والے۔ اچھا یہ بتائیں، وہ جو چھت پھٹی کا ریپیئرنگ کے لیے چھوڑ دیا، پھٹی، جبریل اڑے اور بند ہو گئی، اگر نہ بند ہوتی تو کل کہنے والا کہہ سکتا تھا وہ اتفاق سے گر گئی، چھت پھٹ گئی، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد پر۔ یہ ہے معیار علم۔ ہمارے علماء اس وقت جس جلسے میں آج بیٹھے ہیں، جس پروگرام میں، ایک عالم دین اور زبردست عالم دین کی طرف منسوب یہ جلسہ شہید کی بارگاہ ہے۔ یہ خالی شہیدی نہیں بلکہ بہت زبردست، اتنے زبردست عالم کہ بادشاہ وقت نے ایرے غیرے نتھو خیروں کے ہونے کے باوجود ان کو پورے شہر کا قاضی بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر، بہت زبردست عالم۔ کے لیے پیغمبر نے علماء امت محمدی کے بارے میں پیغمبر فرماتے علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل۔ اور کہہ رہا ہے نبی کریم، وہ نبی کہ جس کے لبوں پہ مہر لگی ہے وما ينطق عن الهوى، کہ ہماری امت کے علماء، میں اپنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے نہ سمجھیے گا، صلی اللہ علیہ محمد والے، ہماری امت کے علماء چاہے کمزور ہوں یا تگڑے، دبلے ہوں یا پتلے، موٹے ہوں یا توانا، غریب ہوں یا امیر، دولت کے پتہ کچھ ہو تو نکلی ہوئی ہے، اگر ہماری امت کے علماء صحیح ہیں تو بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر نہیں، افضل، انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں ہماری امت کے علماء۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم۔ دیکھیے ایک بات اور ہے، بہت بچا کے پیغمبر نے کہا، پیغمبر کا شمار بنی اسرائیل میں نہیں ہے، اسماعیل کا شمار یہ نہیں کہا کہ ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسماعیل سے افضل ہیں، بنی اسماعیل میں تو پیغمبر بھی ہیں، انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ یہ ہے علم۔ علم کیا ہے نہ ہم سمجھا سکتے نہ آپ سمجھ سکتے۔ مولا کے پاس کچھ لوگ آئے امتحان لینے، کہا کہ چلو 10 آدمی آئے، کہا ایک ہی سوال کو 10 آدمی مل کے کریں۔ آنے والا آیا، کہا یا علی بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال؟
کہا کہ علم افضل ہے مال سے. کیوں؟ اس لیے کہ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم صاحب علم کی خود حفاظت کرتا ہے. کہ علم افضل ہے یا مال؟ کہا کہ علم افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم یہ انبیاء کا ترکہ ہے اور مال فرعون و قارون کا ترکہ ہے. اسی طریقے سے گناتے رہے. آخر میں کہا کہ سنو، اگر قیامت تک تم ایسے ہی بدل بدل کے سوال کرتے رہو گے تو ہم بدل بدل کے جواب دیتے رہیں گے. صلی اللہ علیہ محمد وسلم. بہرحال موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہم زیادہ کا وقت نہیں لینا چاہتے. علم اب بھی دنیا میں بعض علماء ایسے ہیں اور گزر چکے کہ جو علم کا پہاڑ تھے. میں ساری بات کو سمیٹ کر کے مختصر کہنا چاہوں گا کہ ایران میں ایک آیت اللہ تھے. علامہ آیت اللہ سمجھتے نا؟ دیکھیے آپ ایسے میں تھک کے پڑھ رہا ہوں، اسے آپ جا کے تھک کے سنیں گے تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا. علامہ آیت اللہ سید احمد خنساری، زبردست عالم، آیت اللہ مرجے وقت. ان کے ایک مرتبہ مرض ہوا، ایسا مرض کہ بغیر آپریشن کے گنجائش نہیں تھی. ایران کے تمام بڑے بڑے ڈاکٹروں نے متفق فیصلہ کیا کہ بغیر آپریشن کے آگا کا مرض نہیں جا سکتا. ان کے پاس آئے ڈاکٹر، آئے، کہا آپریشن ہے. اجی بتاؤ آپریشن کرو تو بے ہوش کر کے یا جاگتے ہوئے؟ کہ نہیں حضور، بے ہوش کیے بغیر آپریشن کیسے ہوگا؟ کٹائی چھٹائی کا نہیں. کہا کہ سنیے، پھر لوگ آئے، کہا کہ دیکھیے اگر آپ کا آپریشن نہیں ہوگا، بے ہوش نہیں ہوگی تو آپ کی جان چلی جائے گی. کہا سنو، یہ کیا شرط ہے کہ بے ہوش کرو؟ جتنی دیر آپریشن کے لیے تم ہم کو بے ہوش کرو گے تو ہم مرجع وقت ہیں، ہم قوم کے رہبر ہیں. جتنی دیر ہم بے ہوش رہیں گے اتنے عرصے میں اگر قوم کا کوئی گمبھیر مسئلہ پھنسا آ کر کے تو قوم بے عالم بے سرپرست کے. لیکن اگر تمہاری ضد ہے کہ آپریشن کرنا ہے، آپریشن کرو مگر بے ہوش نہ کرو. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ سنو، جب تم آلات آپریشن کو رکھ دینا، بالکل الرٹ ہو جانا، تیار ہو جانا کہ آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے، ہمیں بتانا. ہم جب قرآن کا وہ سورہ جس کا نام ہے سورہ انعام، آپ قرآن ڈاک دیکھیے سورہ، جب میں سورہ انعام کی تلاوت شروع کروں بس تم آپریشن میں ہاتھ لگا دینا. لوگوں کا بیان ہے کہ آپریشن کے آلات تیار، ادھر آپریشن میں ہاتھ ہوا، انہوں نے سورہ انعام کی تلاوت کی. جتنی دیر آپریشن ہوتا رہا اتنی دیر ان کے اس سورے کا پروگرام چلتا رہا. سورہ ختم ہوا، تمام آلات گرے اور آپریشن ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد پر. اتنا اعتبار تھا قرآن پر، عظمت امام، عظمت نہیں. اب بات سمجھ میں آئی کہ پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ ہماری امت کے علماء، اس سے بھی ایک بڑی نورانیت، یہی عالم دین ہیں. ایک مرتبہ بیمار پڑے، وہ مرض تو ٹھیک ہو گیا. کیا بیماری؟ پاؤں میں درد. بس میں آپ کو رخصت دینے جا رہا ہوں اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بیمار پڑے، کیا بیماری؟ پاؤں میں درد، ٹانگ میں درد. دیکھا کہ ایک شخص اچھا خاصا نہ جان نہ پہچان چلا رہا، صاحب سلامت ہی. صلوات پڑھے محمد والا. صاحب سلامت ہوئی کہاں؟ آیت اللہ سید احمد خنساری کی چوکھٹ پہ آیا. آنے والا جس کو یہ پہچانتے نہیں آیا، سلام کیا، سلام پیام ہوا. اس کے بعد کہا کہ کیا حال ہے سید احمد تمہارا؟ کہا کہ ٹانگوں میں میرے اتنا شدید درد ہے کہ تڑپ رہا ہوں. آنے والے نے جو سنبھل کے پڑھ رہا ہوں سنبھل کے سنیے گا آپ، اور اب آپ کے رخصت ہو جانے کا وقت قریب آ رہا.
टांगों को थामा और पकड़ के दबाना शुरू किया। कहा दबाने वाले ने, अब बताओ दर्द है? नहीं। जान झड़क दी? नहीं, कुछ नहीं। अरे तुमने क्या किया? कहा कुछ नहीं, खाली दबाया है। कहा कोई दर्द नहीं, अब बिल्कुल फिट हूँ। अल्लाह अकबर। कहा जाने लगा दबाने वाला तो हज़रत अहमद खुनसारी ने फरमाया जाने वाले से, भाई सुनो, तुमने बड़ा एहसान किया, न कोई दवा ना दरबन, ये टेबलेट तुमने दबा दिया और तुमसे जान पहचान, ये बड़ा एहसान किया, तुम्हारा शुक्रिया। इतना तो बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आ रहे हो? कहा अहमद खुनसारी, तुमने मुझे पहचाना नहीं। अरे मैं मलकुल मौत हूँ। और कीजिएगा, मैं मलकुल मौत हूँ। मलकुल मौत जिसका पांव दबा दे वो हमारे मजहब के मर्जा को कहते हैं। अब घबराए मैं। कहा था ये बताओ, तुम कब्जे रूह के लिए आए हो? कैसे? कहा नहीं, आज तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत नहीं आया है, बल्कि मुझे मालूम हुआ कि तुम बीमार हो तो तुम्हारी इयादत के लिए आया। तुमने कहा कि दर्द हो रहा है तो मैंने दबा दिया, दर्द ज़ायल हो गया। मैं आज से 10 दिनों बाद तुम्हारी कब्ज़े रूह के लिए आऊँगा। अब ज़ाहिर है जो सुन लेगा, आप सुनेगा कि 10 दिन के बाद हैं, घबरा। तो छूटा हुआ काम जल्दी उन्होंने समेटा और ठीक 10वें दिन मलकुल मौत आए और कब्ज़े रूह किया। अल्लाह अकबर। अब आपने पहचाना, ये उम्मत मोहम्मदी का एक आलिम है कि वक्त दिया कि 10 दिन और 10वें दिन आके कब्ज़े रूह किया और पाँव दबा रहे हैं। और वो सुलेमान पैगंबर की ड्योरी है। आए मलकुल मौत, बहरे सलाम आए हो या कब्ज़? नहीं नबी खुदा, आज बहरे सलाम नहीं, आज कब्ज़ रूह के लिए। मालूम है नहीं, आपने ज़ाहिर सुना हो। अच्छा इतनी मोहलत है कि बैठ जाऊँ? ये सुलेमान बैठने की मोहलत नहीं है, जैसे आप खड़े हैं वैसे ही। काफ़ी दिनों खड़े रहे तो असा का तकिया किए हुए खड़े हैं, न सड़े न गिरे हैं। नबी जा चुका, रूह कब, काफ़ी दिन गुजर गए, न बदबू है बदन में न सड़ना। और हमारा नबी सरताज अंबिया अगर मामूली सा बुखार आ जाए तो उसमें सनक जाएगा मादल्ला। सलवा पड़े मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। ये है। वो तो आशा थी, उसमें दीमक लगा, दीमक ने चाटा, आशा गिरी, सुलेमान फर्श पर आया। अल्लाह होगा। ये है मलकुल मौत। मगर चाहने वालों, बगैर मलकुल मौत के आए हुए किसी की रूह कब्ज़ नहीं होती है। कुछ उसके मददगार भी हैं, कमेटी के मेंबरान भी हैं जिसको मलकुल मौत भेज करके, शायद आपने न सुना हो, कब्ज़ रूह करवाते हैं। लेकिन सबके हेड ये हैं। बस 2 डिहुड़ी ऐसी मिली है। एक फ़ातिमा की चौखट कि कब्ज़ रूह है मोहम्मदी के लिए जब मलकुल मौत पहुँचा तो तादेर मुंतज़िर रहा। वो तो फ़ातिमा के बहते हुए आंसू रुख़सार मोहम्मदी तक पहुँचे। मोहम्मद गज से चौके, ए बेटी ये रोने क्या सबब है? क्या बाबा रोने का सबब है, बड़ी देर से कोई है अजनबी दर पे खड़ा है, आवाज़ दे रहा है और मैं कह रही हूँ कि मेरे बाबा में मिलने की शक्त नहीं है। कहा फ़ातिमा ए बेटी ये क्या कर रही हूँ? अरे ये वो है जो सुलेमान की चौखट पे जाए, सुलेमान अगर बैठने की इजाज़त दे तो इजाज़त ना दे, खड़े खड़े कब्ज़ रूह हो गई। अरे ये मलकुल मौत है, इतना याद रखो। अगर क़यामत आ जाए और क़यामत तक तुम मलकुल मौत को इजाज़त न दोगी तो इस घर में आ नहीं सकती। अब फ़ातिमा क्या करें, मजबूरन इजाज़त दी, मलकुल मौत आए। एक वो मकाम था कि मलकुल मौत पर था, और दूसरा वो मकाम कायनात में हर जगह पहुँचे
ہر زمین پر پہنچے ملک الموت سب کی قبض روح کے لیے، مگر ایک سرزمین اور ایک موقع ایسا نظر آتا ہے کہ ملک الموت گھبرا گئے۔ جب سے ملک الموت پیدا ہوئے ہیں، خاص کر کے قبض روح کی ذمہ داری جب سے ان کے سر آئی ہے، ملک الموت، دنیا تو گھبرائی ملک الموت سے، مگر ملک الموت گھبرایا آپ نے سنا کبھی؟ ملک الموت کبھی نہیں گھبرایا، مگر ایک موقع ایسا آیا ہے کہ ملک الموت گھبرا گئے۔ وہ کب؟ عصر عاشورہ کی گھڑی، کربلا کا مقتل، محمد کا جانی سوار دوش نبی پشت ذوالجناح سے ڈگمگاتا ہوا جب زمین گرم کربلا پہ آیا، اور ابھی پیش خانی میں آپ نے سنا کہ سمر ملعون خنجر لے کے پڑھا، ادھر سے ملک الموت چلے، ادھر خنجر چلا، ادھر ملک الموت چلے قبض روح حسین کے لیے۔ لیکن ایک وہ مقام آیا، میں نے گزارش کی تھی کہ پہلا موقع ہے حیات ملک الموت کے لیے کہ گھبراہٹ جب سمر کا خنجر چلا، ملک الموت آئے اور جسم حسین کا طواف کیا۔ کون؟ حسین کے جسد انور کا ملک الموت نے طواف کیا۔ آخر میں ٹھٹک کے کھڑے ہو گئے، آواز دی ملک الموت نے، پالنے والے، ارے جب سے یہ ذمہ داری میرے سر آئی ہے میں نے قبض روح، لیکن یہ امانت تیری وہ ہے، کیسے قبض روح کروں؟ کیا ہوا؟ کہا پالنے والے، جب بھی میں کسی کی قبض روح کرتا ہوں تو اس کے جسم کے کسی نہ کسی حصے سے روح کو نکالتا ہوں۔ اے پالنے والے، ارے یہ فاطمہ کا لال، ارے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں، انگوٹھے سے سر تک سارا جسم نازنی زخمی ہے، میں کہاں سے قبض روح کروں؟ بس ایک مرتبہ ندائے غیب آئی، ملک الموت پیچھے ہٹو، فاطمہ کے لال کی قبض روح تمہارے بس میں نہیں، اب تک روح قبض کرنا تمہارا کام، مگر میرے حسین کی روح۔ ملک الموت پیچھے ہٹے، اب حسین کی روح کیسے قبض ہو؟ ایک مرتبہ ندائے قدرت آئی، یا ایتھا النفس مطمئنۃ ارجعی، اے نفس مطمئنہ کے مالک، تو اپنے مالک کی بارگاہ کی طرف اس طرح سے لوٹا کہ تو اس سے راضی و خوشنود ہو، اور تمہارا رب تجھ سے راضی ہو۔ چاہنے والوں، یہی قبض روح حسین ہے، بس حسین کی روح پرواز کر گئی، مگر چاہنے والوں مجلس تمام دو جملہ سن سکو تو سنو، میرا عقیدہ کہتا ہے ہو نہ ہو اسی فرشیزہ پہ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ آ کے بیٹھی ہوں، جس نے چکی چلا کے پالا تھا۔ جب حسین کی روح پرواز کر گئی، حسین کا جسم نازنی خاک و خون کربلا میں، خاک و خون میں غلطاں ہو گیا اور اندھیرا چھانے لگا۔ ایک مرتبہ حسین کی دکھیاری ماں جو بشکل معجزہ مدینے سے چلی ہے قافلے کے ساتھ ساتھی، جب شام غریبہ کا اندھیرا چھایا، شام غریبہ کی اداسی سناٹا چھایا، ایک مرتبہ دکھیاری فاطمہ ٹھوکریں کھاتی ہوئی مقتل کربلا میں پہنچی، آواز دیتی آئینہ آئینہ حسین، کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر فاطمہ آگے پہنچی، اب فاطمہ اپنی آغوش کے پلے حسین کو تلاش کر رہی، اللہ کیسے فاطمہ تلاش کر رہی، آگے بڑھی، کہتی آئینہ آئینہ ولد الحسین، ارے میرے لال حسین کہاں ہو؟ مگر جس میں حسین سے جب کوئی صدا نہ آئی تو ایک مرتبہ فاطمہ نے جملہ تو وہی ادا کیا مگر انداز بدل دیا۔ ایک مرتبہ ٹھوکر کھاتے کھاتے فاطمہ نے اپنے کو سنبھالا، آواز دی، آئینہ آئینہ ولد الحسین انا امک الزہر، اے میرے لال، ارے
تجھے کوئی اور نہیں صدا دے رہا ہے، تیری دکھیاری ماں فاطمہ آواز دے رہی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ لاش حسین میں جنبش ہوئی، آواز آئی، اماں ارے تمہارا حسین مقتل کربلا میں ہے، مگر ذرا سنبھل کے آنا، جس حسین کو چکی چلا کے پالا تھا لاشا پامال ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔